الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم والحمدللہ رب العالمین۔ آج کا ہمارا درس رسالہ کو شعریت سے اللہ عز و جل اپنی بارگاہ اقدس میں قبول منظور فرمائے، اپنے پر محبت اور لقاء نصیب فرمائے۔ صفحہ 251۔ حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جس دل سے خوف نکل گیا وہ دل ویران ہو گیا، یعنی جس دل سے اللہ عز و جل کا خوف نکل گیا وہ دل ویران ہے، وہ دل ویران ہے۔ اور حضرت ابو عثمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سچا خوف ظاہری اور باطنی گناہوں سے پرہیز کرنا ہے۔ جس کے دل میں ایک مرتبہ خوف آ جائے گا کبھی گناہ نہیں کرے گا، نہ ظاہر کے طور پہ نہ باطن میں۔ جب دل میں خوف ہے، لازمی بات ہے کہ میری پکڑ ہوگی، اللہ عز و جل مجھے سزا دے گا، عذاب دے گا، تو پھر نہ وہ ظاہر میں گناہ کر سکتا ہے نہ باطن میں گناہ کر سکتا ہے۔ حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تک لوگوں کے دلوں سے خوف زائل نہیں ہوتا وہ سیدھے راستے پر رہتے ہیں، پس جب ان سے خوف زائل ہوتا ہے تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک جاتے ہیں۔ یعنی جو بندہ سیدھے راستے پر قائم ہے اس کے دل میں خوف ہے، اور جب وہ خوف دور ہو گیا، بچہ جب ڈرتا نہیں کبھی بھی جو ہے بات نہیں مانتا، انسان کی بھی یہی عادت ہے، جب وہ اللہ عز و جل سے ڈرتا نہیں تو وہ سیدھے، جب اس کو جو ہے وہ عذاب کا کوڑا نظر آتا ہے کبھی بھی گناہ کی طرف نہیں جائے گا اور نہ جو ہے وہ غلط راستے پہ چلے گا۔ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر چیز کی زینت ہے اور عبادت کی زینت خوف ہے، اور خوف کی علامت امید کو کم کرنا ہے۔ بندہ امید ہے وابستہ، امید ہے قیامت قائم ہو جائے گی، امیدیں ختم نہیں ہوئی، اب پروردگار کو راضی نہیں کر رہا۔ جس کے دل میں خوف ہوتا ہے اس کے دل میں امید نہیں ہوتی، بس وہ مجھے سزا نہ دے، میرے کوئی جو ہے امید نہیں۔ امید تو تب ہوتا ہے جب آپ بے نیاز ہو جائیں گے تو نئی نئی چیزیں طلب کریں گے، جب آپ کو اپنی جان کا خطرہ ہے تو امید کس چیز کی جو ہے بندہ سمجھ آ گئی؟ یعنی وہ اس خوف میں مبتلا ہے کہ پروردگار ناراض نہ ہو جائے، پروردگار ناراض نہ ہو جائے، تو جب پروردگار کی رضا کے لیے تو وہ کچھ چاہتا نہیں ہے، بس وہ راضی ہو جائے، مجھے سزا نہ مل جائے، کچھ بھی نہیں چاہیے۔ سمجھ میں بات ہے؟ جیل والا کہے گا کہ مجھے جو ہے وہ فجاروں میں گھر نہ چھوڑے، ایک مرتبہ چھوڑ دے میں پیدل بھی بھاگ جاؤں گا۔ سمجھ میں بات ہے؟ انسان اس جیل میں قید خانہ ہے یہ دنیا، اس سے جو ہے بخیر و عافیت نجات مل جائے بس ہمارے لیے۔ ہم بایزید بستامی اور جنید بغدادی والی جنتیں نہیں مانگتے، بس قیامت کے دن یوں کہہ دیا جائے میں نے تجھے بخش دیا، جا، ہمارے لیے یہی بھی کافی ہے۔ اور خوف والے جو ہیں وہ کبھی بھی گناہ نہیں کرتے، وہ اللہ عز و جل کو راضی کرتے ہیں اور اس کی کوئی امید نہیں ہے۔ امید اس کے رابعہ بصری کے واقعہ سنا بایزید بستامی کا کہ نہ دوزخ سے ڈرا نہ جنت کی تمنا ہے، ہم تو فقط تیری دیدار کے لیے کر رہے ہیں، تو راضی ہو جائے، تیرا خوف ہے کہ ناراض نہ ہو جائے، روٹ نہ جائے، بس جو ہے جب تو راضی ہے سب کو جائے، ہمارے لیے سارا کچھ جو ہے جنت ہے۔ ایک شخص نے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ آپ موت سے ڈرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا اللہ کے سامنے جانا بہت سخت ہے، موت سے نہیں ڈرتا، جو اثر ڈرنا ہے وہ خدا کے سامنے۔ وَمَا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اللہ عز و جل کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے جنت ماوا، جنت ماوا۔ تو فرمایا کہ موت سے نہیں ڈرتا، موت تو ایک حق ہے، وہ آنا ہی آنا ہے، اب موت کے بعد جو آگے ہونے والا ہے رب کے سامنے حاضر ہونا، اس چیز سے جو ہے میں خوفزدہ ہوں کہ میرے پر یہ بشر حافی کہتا ہے جو اوتاد تھے بغداد کے، تو ہمارا کیا بنے گا؟ وہ بغداد کے اوتاد تھے۔ امام بن حنبل اللہ عز و جل کی معرفت کا علم بشر حافی سے سیکھ رہا ہے۔ امام احمد بن حنبل تو وہ بشر حافی کے بعد، اور وہ بشر حافی کہتا ہے کہ مجھے ڈر اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ خوف تھا، یہ خوف تھا، اور جب خوف ختم ہو گیا پرواہ نہیں۔ موت کے بعد کے حالات سے ڈرنا۔ حضرت استاذ ابو علی دقاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے امام قشیری کا استاذ کہ میں امام ابو بکر بن فورک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کی عیادت کے لیے گیا، جب انہوں نے مجھے دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے ان سے کہا یعافیک و یشفیک انشاء اللہ تعالی،
کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت اور شفا عطا کرے گا، رونا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا۔ ہاں انہوں نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے؟ میں موت سے ڈرتا ہوں، میں موت کے بعد پیش آنے والے واقعات سے ڈرتا ہوں، موت سے نہیں ڈرتا جو بعد میں آنے والے واقعات ہیں کہ اللہ عز و جل کے سامنے میں نے کھڑا ہونا ہے، اس نے مجھ سے پوچھنا ہے میرے لیے کیا کیا، کیا لائے ہو، کیسے زندگی گزاری، میں بھول گیا تھا تجھے یا یاد رہا، تو وہ لمحات، وہ گھڑیاں، وہ خیالات جو مجھے آتے ہیں وہ مجھے ڈراتا رہتا ہے۔ ام المومنین حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، اور وہ جو دیتے ہیں جو کچھ دے اور ان کے دل ڈر رہے ہیں، کیا اس سے چوری کرنے والے زناکار اور شرابی مراد ہے؟ سمجھ آ گئی؟ یعنی اس آیت میں اور وہ جو دیتے ہیں جو کچھ دے ان کے دل ڈر رہے ہیں، یعنی جو کام بھی کرتے ہیں ڈر کے ہیں، تو ان سے کون سے لوگ؟ آپ نے فرمایا لا ولکن الرجل یصوم ویصلی ویتصدق ویخاف اللہ یقبل منہ، یہ نہیں بلکہ یہ وہ لوگ مراد ہیں جو روزہ بھی رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، صدقہ بھی کرتے ہیں اور انہیں قبول نہ ہونے کا ڈر ہوتا ہے کہ میر کیا یہ عبادت قبول ہوگی؟ یعنی حضور غوث پاک کا واقعہ ہے کہ جو وہاں خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے رو رہا ہے، تو یہ وہ لوگ اس سے مراد ہیں کہ نماز بھی ان کا ہے، روزہ بھی ہے، صدقہ و خیرات، اور یہ سوچتے کیا وہ قبول کریں گے؟ کرتے تو ہیں ہاں ہم تو خیرات کرتے ہیں کہ اخبار میں کہتا آ جائے، یہ نہیں کہ ادھر بھی قبول ہوا کہ نہیں، ادھر تو ہم اخبار میں دیتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ اور وہ عبادت صدقہ و خیرات کرتے ہیں پھر بھی ڈرتے ہیں یا الہی جو ہیں کیا شیطان کی طرح منہ پہ ماری جائے گی یا میری یہ عبادت زہد و تقویٰ قبول ہوگی؟ تو فرمائے ان سے وہ لوگ مراد ہے جو عبادت گزار ہو کے بھی خائف ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں کہ اس کے شان کے مطابق تو ہم نے عبادت کی نہیں، نہ وہ جو ہے کیا پتہ وہ قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ حضرت ابن مبارک یعنی عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو چیز خوف کو اس قدر بڑھاتی ہے کہ وہ دل میں جاگزی ہو جاتا ہے وہ باطن اور ظاہر کی دائمی حفاظت و نگرانی ہے، یعنی جب جو چیز یعنی وہ خوف جب انسان پر مکمل طور پہ جو ہے وہ طاری ہو جاتا ہے پھر ظاہر اور باطن اس کا محفوظ ہو جاتا ہے، نہ وہ ظاہر میں گناہ کرتا ہے اور نہ وہ باطن میں جو ہے غلط طرف جو ہے نگاہ اٹھا سکتا ہے۔ حضرت شیبان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے شیبان رائی جب خوف دل میں جاگزی ہو جاتا ہے تو دل میں خواہشات کی جگہوں کو جلا دیتا ہے اور اس سے دنیا کی رغبت کو پھینک دیتا ہے۔ جب خوف ہوتا ہے تو نہ دنیا کی طلب ہے نہ تمنا ہے، بس وہ اس چیز میں بس پروردگار ناراض نہ ہو جائے، میری پکڑ نہ کرے، باقی سب کچھ مجھے ملا ہوا ہے، 2 دن ہے گزر جائیں گی یہ زندگی، پکڑ نہ ہو، ورنہ قارون جیسی جو ہیں مال و دولت دے دے، جب پکڑ ہو جائے گا تو کیا کریں گے؟ قارون تھوڑا سا فرعون مملکت، نمرود کی مملکت جب بے خوف تھے، جب اللہ عز و جل کے قہر میں آ گئے کیا کہاں گئی ان کی سلطنتیں، کہاں گئی شداد کی جنت؟ اور جو بندے خوفزدہ ہیں خائف ہیں وہ حضرت عمر کی طرح ہوتا ہے کہ 35 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرے اور ایک درخت کے نیچے سوئے، خدا سے ڈرتا ہے، مخلوق جو ہیں عمر کا نام سن کے جو ہیں لرزہ برندام ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں تو اس کے لیے ایسی جو ہیں عظمت والی جو ہیں وہ سلطنتیں ہیں اور وقار ہے، اور اس کا ظاہر اور بات ان کے خواہشاتوں کو جلا دیتے۔ 35 لاکھ مربع میل کا بادشاہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، سادگی دیکھے جب سلمان فارسی کو شام کا گورنر مقرر کیا تو سلمان فارسی نے ایک جاسوس بھیجا کہ جا کے مدینہ کا جائزہ لے لے امیر المومنین کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ، کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر ہے یا عیاشیوں میں ہے؟ جاسوس آ گیا، جاسوس نے جائزہ لیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جانماز کو ڈبل بچھایا ہے، ڈبل نرم کرنے کے لیے ڈبل، اور جب کھانے کا وقت ہو گیا کہ روٹی کے ساتھ انڈا بھی تھا اور سرکہ بھی تھا، 2 سالن تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بھر 2 سالن اکٹھے نہیں کھائے، 2 سالن اکٹھے نہیں، وہ گیا، انہوں نے جو ہے وہ جاسوسی بتا دیا سلمان فارسی کو کہ امیر المومنین سنت کے طریقوں سے ہٹ گیا ہے، عیاشیاں ہیں،
انہوں نے کہا کیا دیکھا؟ کہتا 2 سالن کھا رہا ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر 2 سالن نہیں کھائے اکٹھے ہیں، اور جو جانماز بچھائے وہ دوہرا تھا، دوہرا نرم، لازمی بات ہے دوہرا بچھانا نرم کے لیے۔ سلمان فارسی نے فوراً جو ہے استعفیٰ لکھ دیا اور بھیج دیا کہ مدینہ جو استعفیٰ آ گیا کہ سلمان فارسی نے گورنری چھوڑ دی، وہ آ رہا ہے مدینہ پاک میں، گورنری چھوڑ دی جو ہے اپنے گھر۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ باہر استقبال کے لیے نکل گئے، ملاقات ہو گئی، انہوں نے کہا جی سلمان آ گئے، بیٹھ گئے، تو کیوں جو ہے خیر ہے کیا مطلب ایک مشکلات تھے، آپ سے نہیں ہو سکتا تھا یا کیا؟ فرمانے کوئی بات نہیں تھی، اصل بات یہ کہ جب امیر المومنین عیاشیوں میں آ جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے چھوڑ دے، تو پھر سلمان کیا گورنری کو جو ہے کیا کرتا ہے؟ ان کا کیا جو ہے کیا باتیں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے جاسوس بھیجا تھا اور مجھے اطلاع ملی ہے کہ آپ جانماز کو دوہرا بچھاتے ہیں ڈبل کر کے ہیں تاکہ نرم ہو، اور 2 سالن کھاتے ہیں، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سالن کھائے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے، روتے رہے، جب کچھ جو ہے وہ سنبھالا تو فرمایا آ جا اب آپ کو جانماز دکھاؤں۔ جب جانماز کو اٹھایا تو یہ حصہ پھٹ گیا تھا، بیٹھ کے پھٹ گیا تھا، تو وہ پھر دوسرا جو ہے وہ اس کے اوپر ڈالتا تھا تاکہ جو ہے، کیونکہ نیچے پھر تو زمین تھی جو ہے، ہاں تو فرمایا ڈبل اس لیے بچھایا ہے کہ یہ حصہ پھٹ گیا ہے، وہ سارا جو ہے وہ ضائع ہو چکا تھا، پھر یہ حصہ اس کے اوپر اس طرح کر کے فرمایا کیا سوچتے ہیں آپ کہ میں ڈبل بچھا کے جو ہے عیاشیوں کے لیے جانماز ادھر ختم ہو چکا ہے۔ پھر فرمایا جو 2 سالن ہے، فرمایا زیادہ کام کرتے ہوئے، مملکت کا سارا کام ہے یہ کرتے ہوئے میرے گردوں میں درد ہوتا ہے، کہ مجھے کسی حکیم کے پاس میں گیا تو حکیم نے کہا کہ انڈا اور سرکہ اکٹھا کھائیں تو آپ کی یہ تکلیف جو ہے ختم ہو جائے گی، یہ بطور دوائی کھا رہا تھا، بطور عیاشی نہیں ہے، مجھے درد ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ انڈا اور سرکہ اس طرح اکٹھا کھائے، کوئی نسخہ بتایا تھا کہ میں اس لیے یہ اکٹھا کھا کے تاکہ میری یہ تکلیف نہ ہو، کیونکہ آگے بھی جو ہے امت کے لیے کچھ کام کرنا ہے۔ پھر سلمان فارسی رونے لگ گئے، ہاتھوں کو بوسہ دے کے کہتا واپس کر دو، میں جا کے جو ہے پھر گورنر مقرر ہوا۔ وہ حضرت عمر دیکھے جو ہیں کیسے جو ہیں جب اللہ عز و جل کا خوف آ جاتا ہے تو واضح جو ہیں الفاظ ہیں کہ اس کے جو ہیں دل کے خواہشات جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ سمجھ میں بات آ گئی؟ دل کے خواہشات ختم ہو جاتے ہیں، وہ جلا دیتا ہے دل کے خواہشات کو اور اس سے دنیا کی رغبت کو پھینک دیتا ہے۔ 35 لاکھ مربع میل، اب کچھ بھی نہیں ہے، سالن کیسے کھاتا ہے اور کیسے جو ہے وہ بیٹھتا ہے، اور اسی زمین پہ لیٹتا تھا، کوڑا اپنے ساتھ ہوتا تھا، یہی ہمارا بادشاہ تھا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ جج تھا، نہیں یہ حضرت یہ وہاں پہ موجود تھے، چیف جسٹس آیا، صحابی تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مقرر کیا تھا، ذہن سے نکل گیا نام، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابو درداء رضی اللہ عنہ کو کہ کھانا لے آؤ، تو ابو درداء رضی اللہ عنہ گئے تو کھانے میں دیر کر دی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیوں دیر کری جا رہے ہو؟ ادھر چیف جسٹس یعنی قاضی القضاء پورے علاقے کا جج بیٹا ہوا ہے، قاضی ہے، ادھر امیر المومنین ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابو درداء کیوں دیر لگا دی، کیا کرے؟ انہوں نے کہا حضور وہ سوکھی روٹی پانی میں ڈالا ہے، وہ بھگو کے تھوڑا سا نرم ہو کے پھر لے آنا ہے، وہ زیادہ سخت ہو چکا ہے، یہ ہے ان کی سادگی۔ تو ایسے بندے کی جو ہے وہ سلطنت ہو کہ دریائے نیل کے کنارے یا دریائے دجلہ کے کنارے بکری بھی جو ہے بھوکی ہو تو پھر عمر سے پوچھا جائے گا، یہ بندے جو ایسی سلطنت چلا سکتے ہیں کہ دل کی خواہشات نہ ہو۔ سمجھ آ گئی؟ ہاں، اب چیف جسٹس اور ادھر امیر المومنین، 35 لاکھ مربع میل کا بادشاہ، پاکستان تو اتنا ہے اتنا سا پاکستان، 35 لاکھ مربع، ادھر شام دیکھے، ادھر ایران دیکھے، ادھر عرب دیکھے، کہاں تک پھیلی ہوئی، نہ موبائل ہے نہ کوئی بھی، خط کے ذریعے گھوڑے پہ جا کے جو ہے پیغام پہنچتا ہے، اور علاقہ لرزہ بر اندام ہے عمر کی نام سن کے، اور وہ عمر سوکھی روٹی، چیف جسٹس آیا ہے اس کی دعوت ہے، چیف جسٹس کی دعوت ہے کہ سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کے کہ اس نے نرم ہونا ہے، پھر ان کے پاس آئے گا، پھر انہوں نے یہ کھانا۔ یہی جو ہے خائف لوگ تھے، یہی خوف زدہ تھے اللہ عز و جل کے ڈر سے کہ خدا نے پوچھنا ہے کہ بادشاہ تو میں ہوں، میں نے تجھے بادشاہی دے دی، عوام بھوکے مر رہے تھے، عوام کو یہ تکلیف تھا، کیا کیا تو نے، کیا کیا جواب دیں گے؟
کہا گیا کہ احکام کے جاری ہونے کے متعلق علم کا نام خوف ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ اللہ عز و جل کے جلال سے دل کے حرکت کرنے کا نام خوف ہے۔ دل دھڑکتا ہو، بندہ ڈر جاتا ہے تو اس بندے کا دل دے کے ہاں، جب خدا سے ڈرتا ہے تو جلال سے جب دل دھڑکتا ہے، اس چیز کو جو ہے خوف کہتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سوال کر سکتے ہو؟ اس میں ایک سوال ہے، یہ ہم جیسے ابھی یہ پڑھا ہے ہم نے کہ نہیں، بلکہ وہ لوگ مراد ہیں جو روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور صدقہ دیتے ہیں، یعنی کہ جتنا وہ عبادت کرتے ہیں وہ ڈرتے ہیں کہ خدا قبول کرے گا یا نہیں۔ جبکہ ہم نے وہ پچھلے سبقوں میں حضرت رابع بصری کا بھی پڑھا ہے اور بھی بہت ساری جگہوں پہ پڑھا ہے، آپ نے بھی ارشاد فرمایا اتنی دفعہ کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر تو عبادت ممکن ہی نہیں۔ وہ توفیق دیتا ہے تو ہم اپنے گھر سے مسجد تک یا اپنے کسی بھی جگہ پر اس کے حضور سرب سجود ہو سکتے ہیں، اس کی توفیق کے بغیر ہی، اور جو توفیق آ گئی ہے تو لازمی بات ہے وہ قبول بھی کرے گا۔ اور دوسری چیز سمجھ گیا بالکل آپ کی جو ہے بجا ہے، لیکن عشرہ مبشرہ کو جنت کی خوشخبری سنا دی گئی تو چاہیے تھا کہ وہ عیاشیاں کرتے۔ بے شک وہ آپ کی بات بجا ہے، یہ ان کا خوف تھا کہ بخشے بھی گئے ہیں ہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، پھر بھی وہ ڈر رہے تھے۔ آپ کی بات بالکل۔ ہاں جی، سوال کرے بالکل۔ میں اتنی دفعہ پڑھتا ہوں اور اس پہ میرا ایمان بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان سے ایک ماہ سے 70 گنا یا اس سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو ہر کسی نے اپنی ماں کی محبت دیکھی ہے، میں نے بھی دیکھی ہے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے ادھر ادھر ہوتے تھے تو وہ پریشان ہو جاتے، محلے میں ڈھونڈتی ہوتی تھی کہ کدھر گئے ہیں ابھی تک، کیونکہ موبائل اس وقت تھے نہیں، تو کبھی کسی کے گھر۔ تو جب اتنا محبت اب ہم جتنا پڑھتے جا رہے ہیں ہمارے دل میں بے جا یقیناً خوف خدا بڑھتا جاتا ہے، اس کے پڑھنے کے ساتھ ہم جو بھی عبادت کرتے ہیں اس کے بعد ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اللہ قبول کر لے، اللہ قبول کر لے۔ لیکن جب یہ ہم نہیں پڑھتے تھے، ہم 4 رکعت نماز پڑھ کے چلے جاتے تھے، ہمیں اتنا یقین تھا کہ یہ پڑھ لیا ہو گئی ہے۔ اب پڑھ رہے ہیں، علم بڑھ رہا ہے، لیکن وہ خوف کی وجہ سے کیا لیں گے، جس وجہ سے اب وہ ہوتا ہے چھوٹا بچہ ہوتا ہے، باپ کو گالی بھی دیتا ہے، تھپڑ بھی مارتا ہے، تو پھر بھی 10 روپے لے لیتا ہے، تو بڑا لے سکتا ہے؟ باپ کا جیب بھی پاٹ دے گا، 10 روپے بھی لے لیتا ہے، تو گالی بھی دیتا ہے، تھپڑ بھی مار لیتا ہے، تو باپ بھی کچھ نہیں کہتا۔ جو بڑا ہوتا ہے وہ کبھی ایسا کرتا ہے؟ جب نہیں سمجھ آتی تھی تو اللہ کہتا ہے سمجھ نہیں آتی، جب آ جاتی ہے پھر خود خوف بھی آ جاتا ہے کہ اب وہ خدا نہیں ہے۔ تو پھر حضور ہمارے صحابہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، جو کہ ستارے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت دین سیکھا۔ معذرت کر چاہ رہا ہوں سب سے کہ سوال لمبا ہو رہا ہے، نہیں کر لے فائدہ کر لے۔ انہوں نے اتنا یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا اور عبادتوں میں ہم سب سے اعلیٰ، تو پھر بھی وہ روتے رہے قبولیت کے لیے۔ اور ایک صحابی آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا سفید بالوں کی وجہ سے، یا ایک آیا اس نے کہا حضور مجھے دین بتا دیں، آپ نے فرمایا کہ فرض نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ، 2-3 چیزیں بتائی۔ اس نے کہا اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا اگر یہ اس پہ قائم رہا تو یہ جنتی ہے، اس کو دیکھ لو۔ اس نے اتنا دین لے کے بھاگ گیا وہاں سے، صحابہ ساری عمر وہاں رہے اور پھر وہ روتے رہے۔ وہ سارے ایک جیسے بھی نہیں ہوتے ہیں، کوئی میڈیکل پہ جب نکلتا ہے تو انہوں نے پوری رات پڑھنا ہوتا ہے، اور جس نے کسی جگہ چوکیداری کی وہ میٹرک پاس کر کے یار بس اتنا ہی کافی ہے، ہاں ضرور میں نے سر کپانا ہے، مجھے ملنا اتنا ہی ہے۔ ایک بندے نے کہنا ہے یار مجھے اعلیٰ جو ہے سیٹ لینا ہے، تو اعلیٰ سیٹ لینے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، سمجھ میں۔ اور جس نے کہنا ہے یار مجھے اتنی سی بھی نوکری مل جائے تو میرے لیے کافی ہے، تو ان کے لیے وہی کافی ہے۔ اب وہ صحابی جو اتنا سا جو ہے وہ عبادات لے کے بھاگ گیا، کیا حضرت ابوبکر کے مقابلے میں آ سکتا ہے؟ کیا عمر کے مقابلے میں یا عثمان علی کے مقابلے میں آ سکتا ہے؟ یقیناً نہیں آ سکتا، سمجھ۔ پھر عشرہ مبشرہ، تو بات یہ ہے کہ جو وہاں رہتے تھے وہ جتنا آقا سے فیض لیتے تھے اتنا اس کا جو ہے وہ رو پریشر زیادہ بڑھتا تھا، اتنے وہ خائف ہوتے تھے۔ لازمی بات ہے، ایک بندہ ایک مرتبہ مجھ سے ملے تو میں نے ہنس کے تعویذ دینا ہے، تو انہوں نے کہا یار شاہ ہے جو ہے گوڑی گوڑا ہے، لیکن جو میرے پاس رہے جنہیں میری جو ہے وہ آنکھیں دیکھی ہیں وہ کہے گا یار یہ باتیں نہیں ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟
ایک بندہ منٹ کے لیے آ گیا انہیں جو دیکھ لیا. تو اس طرح اللہ عز و جل کی بارگاہ کے جس نے رحمت تھوڑی سی دیکھ لی وہ رحمت, جس نے قہر و غضب بھی دیکھ لیا تو وہ رحمت کو تو دیکھتا ہے لیکن قہر کو بھی دیکھتا ہے, پھر وہ خائف ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور قہر و غضب بھی ہے. سمجھ میں بات. اب ایک مطلب یہ کہ قرآن مجید ہے ہاں, اور ایک بندے نے رحمت والی آیت پڑھ لی تو اس کے ذہن میں یہی ہوگا. اگر اس نے عاد و سمود کی تباہی والی آیتیں پڑھ لی تو پھر کیا جو ہے سوچے گا کہ اگر میں گناہ کر دوں تو کیا ہوگا. چھوٹے بچے کی مثال میں دی نہیں, ہاں وہ بچہ ہی ہوتا ہے, 10 روپے بھی دے لینے تے روٹی بھی کہانی ہے, تو اسکول گیا تو گیا, نہیں گیا جو ہے کہتا یار جو ہے چپ جاؤں گا, پیٹ میں درد ہے, یہ ہے یہ. تو بڑا کبھی ایسا کرتا ہے, وہ خود سوچتا ہے کہ اگر میں بہانہ بنا دوں ابو کو پتہ چل جائے گا. تو چھوٹا بچہ بہانہ بھی بناتا ہے تو پتہ بھی ہوتا ہے ابو کو کہ یار بہانہ ہی ہے, تو قبول بھی کر لیتے. یار بچے کو پتہ ہوتا ہے, وہ کہتا ہے میرے پیٹ میں درد ہے. اب پتہ ہوتا ہے کہ پیٹ میں درد کہاں ہے, یہ تو ایک بہانہ بنا رہا ہے. تو کبھی ہم نے کہا ہے اچھا پیٹ میں درد ہے, ٹھیک ہے نہ جائیں, یہی کہہ دیتے. تو بڑا بیٹا اگر کہہ دے پیٹ میں درد ہے تو انہوں نے کہا درد ہے تو ادھر جو ہے ڈاکٹر کے پاس جائے, انجیکشن لگا دے, یہ کرے, کیوں ہوا ہے, کس وجہ سے گرے, سو جو ہیں سوال پنس گئے کہ نہیں. تو انسان کا خدا کی بارگاہ میں یہی معاملات ہیں. سمجھ میں بات آ گئی. جن کی جتنی عقل اتنی جو ہے. ہمارے گاؤں میں ایک بندہ تھا, وہ ایک محاورہ پشتو میں بولتا تھا, کہتا ہے سمجھ والوں کو مشکلات درپیش ہے, جو نہیں سمجھتے. میرا یہ کوسچن ہے, سمجھ والوں کو مشکلات درپیش ہے, جو سمجھتے ہیں وہ پھنستے ہیں. پاگل بندہ یہ حق فرید یا فرید آ جاتا ہے, چلا گیا, اس کو کس چیز کا غم ہے. ہنسا جو بھی کیا, کسی نے تپڑ بھی مارا, کسی نے گالی بھی دے دی, ان کو جو ہے پرواہ نہیں. تو دوسرا ہوشیار بندے کو کوئی اس طرح بھی دیکھے تو وہ کہتے یار مجھ سے کوئی غلطی ہوگی. یہی جو ہیں وہ صحابہ کرام کے درجات اور یہ سارے اس طرح ہی تھے. اس طرح جو زیادہ جتنا معرفت زیادہ تھا اتنا خوف زیادہ تھا, جتنا اللہ عز و جل کی معرفت اور قرب زیادہ تھا اتنا خوف زیادہ تھا. کیونکہ جیسے قریب ہوتا جاتا تھا اللہ عز و جل کا جلال اور جمال سب کچھ اس کے سامنے آتا تھا تو پھر کیسے خائف نہ ہوتا تھا. اور جو دور رہتا ہے انہیں ایک مرتبہ جو ہے وہ دیکھ لیا پھر دیکھ لیا. سمجھ آ گئی. اصل بات جو ہے کہ انسان جتنا آپ کا مطالعہ وسیع ہوتا جائے گا, جتنا آپ جو ہیں صالحین, اتنا ہی آپ کا جو ہے خشیت, روب, خوف, جلال یہ آپ پہ جو ہے بڑھتا جائے گا. جتنا آپ کا جو ہے سمجھ میں بات آ گئی, اتنا جو ہے وہ بڑھتا جاتا ہے. اور جتنا کم ہوتا ہے وہ پرواہ نہیں کرتا, پرواہ نہیں کرتا. کہ اللہ تعالیٰ بھی پھر فیصلہ اس طرح ہی کرتا ہے, یار اس کو سمجھ لیں. مومن پرہیزگار بندہ ایک غلطی کرتا ہے, اتنی پکڑ اس کی ہوتی ہے آپ کی سوچ, اور ہم سارا دن گناہ کرتے پرواہ. اولیاء تھوڑی سی بھی جو ہیں, ہاں میں نے آپ کو بتایا نہیں تھا کہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا, میں کتاب میں اسی کتاب میں, تے وہ ولی اللہ تھا, تو اچانک ایک لڑکی بھی طواف کر رہے, لڑکی آ گئی طواف میں شامل, وہ حسین تھی, وہاں تو چہرہ نہیں چھپایا جاتا. اس کی نگاہ پڑ گئی اس پہ, کہتا ایک غیبی ہاتھ نمودار ہوا اور آنکھ پہ لگ گیا, آنکھ باہر نکل آئی. اچھا اب وہ نہ چیختا ہے نہ روتا ہے, آنکھ پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے اور طواف کر رہا ہے, اور کہتا ہے میری غلطی ہے یا الہی میری غلطی ہے. تو کسی نے پوچھا یار کیا ہو گیا, کیا کر رہے؟ کہتا بس غلطی میری تھی, ان کی بارگاہ میں میں نے نگاہ کسی اور طرف کی, تو غیب سے آواز آ گئی, یہ تو نے ایک مرتبہ دیکھا, اگر دوسری مرتبہ دیکھ لیتا تو دوسری آنکھ میں تیری نکالتا, اور ہے بھی میرا محبوب تو. محبوب تھا, دشمن نہیں تھا. ورنہ اس لڑکی کو 1000 لوگ دیکھتے ہیں, کسی کی آنکھ نکالی جاتی ہے؟ نہیں سمجھ آ رہی. سارے لوگ دیکھ رہے تھے, کسی کی آنکھ نہیں نکالی جا رہی تھی. محبوب نے جب دیکھا تب پڑ لگ گیا. تو اب اس کو جو ہے دیکھ کے قرب تو مل گیا ہے, تو اب جلال بھی خدا تعالیٰ کی دیکھ کے جو ہیں ہاں کیسے ان پر خوف طاری نہ ہوگا. اب اس پر پابندیاں آ گئی. جتنا جو ہے زیادہ جو ہے, میں نے آپ کو نہیں, جتنا سمجھتا ہے اتنے مشکلات آتے ہیں, جتنی معرفت حاصل کرنا ہے اتنے آپ کو پابند کرنا ہے. کیونکہ اب تو عام بندوں کی طرح نہیں ہے, اب تو میرا دوست ہے. تو میرا دوست منصور بن حلاج کو پتھر لوگ مار رہے تھے, حسین بن منصور حلاج نے ان الحق کہا تھا, تو لوگ پتھر مار رہے تھے, یہ ہنس رہا ہے. اور جب شیخ ابو بکر شبلی نے پھول مارا تو آپ نے چیخ ماری,
انہوں نے کہا یار پھول سے جو ہے تو انہوں نے کہا تو سمجھتا ہے میرے حالات سے واقف ہے تو تیرا پھول مجھے برا لگا. ارے ان کو کیا پتا کہ میں کیا ہوں, یہ میری حالت تو واقف یہ کہاں واقف ہے. ہاں تو مجھے جانتا ہے. پھر آپ نے دعا دے دی. میں تو کہتا ہوں کہ دعا ہے لیکن پتہ نہیں اس کی بد دعا تھی. انہوں نے کہا ہے پروردگار محبت کی ایک چنگاری اس کے دل میں ڈال دے. بس پھر کیا ہوا, ابو بکر شبلی نے کپڑے پھاڑے اور جنگل میں گھومتا پھرتا رہا اور کہتا کیا خدا کو نہیں دیکھا, کیا اللہ کو نہیں دیکھا, وہ کہاں ہے, تو کدھر سے آ گیا. بس پاگل. پھر جیل خانے میں رہا, پاگل خانے میں رہا اور کئی عرصہ تک جو ہے وہ محبت کی چنگاری آ گئی کہ تجھے بھی جو ہے میں دکھا دوں کہ محبت کا میں نے ان الحق کہا تو بھی داڑھی بھی منڈوا دی, داڑھی بھی منڈوا دی, کپڑے بھی اتارے, پتہ ہی نہیں چل رہا تھا جنگل و بیابانوں میں. اور ہر بندے کو یہی کہتا تھا اللہ کو نہیں دیکھا, وہ کہاں ہوتا ہے, کیا ملاقات نہیں ہوئی, کیسے ہیں. آئیے لوگ جو بھاگتے پھرتے تھے پاگل بندہ ہے, کیا پاگل تھا, پاگل نہیں تھا, وہ محبت کی چنگاری آئی تھی. تو مطلب یہ کہ جو ہے اس میدان میں جو ہے یہی پھر معاملات ہوتے ہیں کہ خوف اور یہ جو عبادات یا یہ جو کرتے ہیں تو یہ کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے اللہ کی شان کا. اب ایک مثال میں اپنی مثال دے رہا ہوں. ایک بندے نے مجھے نہیں دیکھا تو اس نے کوئی بھی چیز لے آنا ہے کہ یار وہ کوئی بابا ہوگا, چلو جس طرح بھی غریب ہوگا جو ہے اس کو روٹی میں. جب وہ مجھے, میں ایک مثال دیتا ہوں, ایک بندہ آیا تھا, بڑے زبردست مثال ہے, وہ ادھر وارث پورہ کی طرف سے, تو وہ اس کی ماں یا کسی نے بتایا تھا کہ یار ادھر شاہ صاحب ہے تو اس کو لے جاؤ تو وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ آئے گا گھر جو ہے وہ آ گیا سائیکل پہ. انہیں مجھے نہیں دیکھا تھا, انہوں نے کہا بوڑھا بابا ہوگا تو چلو سائیکل کے پیچھے بٹھا دیں گے, غریب بندہ ہو جو ہے میں لے. انہیں جب مجھے جبے اور یہ ہلے دیکھے تو وہ بیچارہ تو ڈر گیا کہ یہ پیر میں کیسے سائیکل پہ لے جاؤ. اچھا میں نے اس کو کہا جو وہ آ کے بیٹھ گیا, سلام لے لیا. تو انہیں مجھے فون کیا تھا پہلے لالا جی کے تھرو کہ یار جو ہے وہ آ رہا ہے. میں نے کہا آ جاؤ جو ہے میں چلا جاؤں گا, غریب لوگ تھے. میں نے کہا جو ہاں موٹر سائیکل لیا یا کس چیز پہ, کہتا نہیں میں تو سائیکل پہ آیا ہوں تو آپ انتظار کریں میں رکشے کا کوئی جاؤں. میں کہا نہیں میں تیرے ساتھ سائیکل پہ جاؤں گا. کہتا نہیں یار, میں کہا یار میں درویش بندہ ہوں تو جو ہے رکشہ لے آئیں گے تو تیرے پاس کرایہ نہیں ہوگا یا لازمی بھائی جب تو سائیکل پہ آیا تو پہلے سے رکشہ لے آتا, ہاں کچھ ہوگا ہی نہیں. تو اور واقعی وہ اس طرح ہی غریب تھا. جب میں اس کے گھر گیا تو اسی طرح ہی تھا. میں کہنا سائیکل, لیکن وہ شرما رہا تھا, کہتے یار میں شرما رہا ہوں شاہ صاحب, آپ تو جو ہیں جس طرح بھی ہیں میں شرما رہا ہوں, میں نہیں آپ کو لے جاتا. پھر انہوں نے رکشہ جو ہے پکڑ کے مجھے. اب یہی حال کہ خدا کی بارگاہ میں ہم عبادت پیش کر رہے ہیں, ہمیں اللہ کی معرفت نہیں, پتہ ہی نہیں ہے. جس کو خدا کی معرفت ہو گئی وہ ایسی عبادت نہیں بیچتا, وہ سمجھتا ہے یہ اللہ کی بارگاہ کی چیز ہے. یہ اس کی بارگاہ میں پیش کرنے یار جس نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے تو انہیں ہماری طرح نمازیں پڑھ کے جو ہے بیچ دینا ہے. بشرافی تو اپنے مریدوں کو یہی کہتے تھے, یار کیا عمل نامے بیچ رہے ہو, تم لوگ کیا سوچتے ہو, یہ دو فرشتے سارا دن جو ہے رجسٹر بھر کے شام کے وقت خدا کی بارگاہ میں جو ہے, کیا اپنے دوست کو اگر خط میں گالیاں لکھ دے تو کیا تجھ پہ گزرے گا اور اس پہ کیا گزرے گا. عمل ناموں کو دیکھو, خدا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں, کیا خدا کو بیچوا رہے ہو. انسان کے ذہن میں کہ میرا عمل نامہ اللہ کے پاس جا رہا ہے, اللہ نے دیکھنا ہے, تو جو روٹی بھی دیتا ہے, زمین پہ بسنے کے لیے جگہ بھی دے دی, سارا کچھ دیتا ہے, اور اس کے باوجود میں کیا لکھوا کے بیچ رہا ہوں. اور جس کو سوچ ہی نہیں, پتہ ہی نہیں. صفی برکت صاحب کامل ولی اللہ ہے, وہ کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ کے آداب کا ہمیں پتہ نہیں. اگر ہمیں اللہ کی بارگاہ کا آداب کا پتہ چلا پھر جو ہے ہم کبھی بھی گناہ نہیں. اللہ ہمارے ساتھ ہے ہر وقت, کیا اس کا ادب ہم کر رہے ہیں. وہ ولی اللہ تھا, کہتا اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے ہر وقت, ہمیں دیکھ رہا ہے, تو اس کے سامنے ہم کیا گستاخی کر رہے ہیں. کیا ادب, خدا کا کیا ادب کیا تم لوگوں نے. سمجھ میں بات ہے. بات یہ ہے کہ وہ نماز, روزہ, زکوٰۃ جو کچھ بھی ہے ان کو اللہ کی بارگاہ کا پتہ ہے کہ وہ خدا کیسی ذات ہے اور وہ کس چیز کو پسند کرتا ہے, کس کو پھینکتا ہے. سمجھ آ گئی. پھر وہ جو ہیں وہ جب عبادت کرتے ہیں تو پھر ڈرتے ہیں اور روتے بھی ہیں, کیا جو ہے قبول کریں گے کہ نہیں. اور جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ کر لیا تھے جا جو ہے, تو بلکہ ناز بھی کرتے, نماز بھی پڑھ لی, تے روزہ بھی رکھ لیا, میں تو بڑا تہجد گزار, بڑا پیر ہوں. اب پتہ نہیں ہے کہ آگے جو ہے کیا ہے. اس جملے کی سمجھ آ گئی کہ نہیں. اس جملے کی جو ہے سمجھ یہ ہے
کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو گئی پھر ان کو جو ہے اپنی روز و نماز پہ جو ہے کبھی بھی اعتماد نہیں ہوگا کہ کیا پتہ وہ قبول کرتے کہ نہیں ہے، تو جو ہے وہ خوش ہوتا ہے کہ اللہ توفیق تو نے دی ہے، توفیق تو دے دی تو میں نے وہ کام کیا جو تیری شان کے لائق ہے، چاہیے تو مجھے یہ تھا کہ میں ایسا کام کرتا، لیکن کیا پتہ جو ہے تو قبول کرے گا کہ نہیں، کیونکہ پہلا نام ہے اللہ تعالیٰ کا صمد، اللہ سے بے نیاز، اور بے نیاز کو تیری عبادت اور تیری نمازوں کا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، خواب میں دیکھا حضور کیا بنا، فرمایا بس خدا کو یاد کرو اور معافی عاجزی کرو، کچھ بھی نہیں، میں نے اتنی زہد، اتنی تقویٰ، اتنی عبادت ریاضت ہے، خدا کی بارگاہ میں میرا رجسٹر کھل گیا۔ خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فرشتہ بٹھا رہا ہے، یہ عبادت ہے، یہ عبادت، گناہ تو ہے ہی نہیں، جنید بغدادی ہے، عبادت عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یار آگے آگے آگے، تو کہتا میں حیران ہوں کہ میری کوئی عبادت جو قبولیت کی نگاہ ہی نہیں ہے۔ پھر کسی جگہ دو رکعت جو رات کے اندھیرے میں اٹھ کے پڑھتا تھا، اللہ تعالیٰ کہتا تھا ہاں یہ میرے لیے ہے، ہاں یہ میرے لیے، باقی نہیں، ہاں یہ میرے لیے، باقی نہیں۔ کہتا میں رونے لگ گیا، یا الہ العالمین تیری سمدیت اور تیری جو ہے بے نیازی، مولا مجھے معاف کر دے کہ جنید جیسی عبادت اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ ایسی نگاہ سے دیکھ رہا ہے، نہیں میری ذات اور میری شان کے لائق نہیں ہے۔ ہاں دو رکعت نفل جو رات کے اندھیرے میں رو کے عاجزی سے پڑھتا تھا، وہی اللہ تعالیٰ نے جو ہے محبت کی نگاہ سے دیکھا، ہاں یہ مجھے پسند ہے، باقی نہیں جا۔ تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ تو کیا ایسا بندہ جنید بغدادی خائف نہ ہو؟ کیا ان کو خوف نہ ہو کہ ایسی عبادت اور پھر بھی جو ہے جنید بغدادی کی عبادت اور پھر بھی اللہ تعالیٰ محبت کی نگاہ سے اس عبادت کو نہیں دیکھتا؟ وہ دو رکعت نفل جو ہیں وہ چند پسند ہو گئے، باقی جو ہے انہیں کہا لے جاؤ، نہیں۔ یہی اللہ ہے، یہ عام نہیں ہے ہماری طرح، سمجھ، اللہ ہے، 70 ماؤں جیسی محبت بھی کرتا ہے اور بے نیازی کی یہ شان ہے، نہیں پسند۔ شیطان نے تھوڑی عبادت کی، فرشتوں کا استاد تھا، نہیں پسند، منہ پہ مار دیا۔ 100 سالہ کافر ہوتا ہے، کوئی نیکی تھوڑی سی قبول آ گئی، بخر دے دیتا ہے، کلمہ پڑھا کے جا۔ قل هو اللہ احد، اللہ، اس کی بے نیازی سے ڈرو، بے نیازی سے کہ ان کی خفیہ تدبیر کیا ہے، ناز نہ کرو۔ اور جن کو پتہ ہوگا اور جس کو پتہ نہیں ہے، ہاں افسر ہوتا ہے بڑا سخت ہوتا ہے کہ پورے عملے کا پیشاب نکلتا ہے، تو نیا بندہ جو آ جاتا ہے ان کو کیا پتہ ہوتا ہے، ان کا کام ہوتا ہے 2 منٹ کے لیے بیٹھ گیا، تو جو ابھی جو ہے مطلب یہ کہ جو ہے وہ چلا گیا، جو پیچھے عملہ ہوتا ہے ان پر کیا گزرتا ہے کہ جب ہم ادھر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے واقف لوگ۔ ہاں جی، ابھی آپ کے پاس ایک بات یاد آ گئی، شیطان کی اپنی بات کی، اس کا میں نے ایک دفعہ واقعہ پڑھا بھی تھا، سنا بھی تھا، اس پہ غور بھی کرتا رہا، لیکن یقیناً وہ مردود ہے، گناہ گار ہے اور اللہ کو سخت ناپسند ہے، لیکن اس کا ایک عمل تھا کہ اس نے انسان کو سجدہ نہیں کیا، لیکن اللہ کو سجدہ کرتا ہے، وہ اللہ کو تو مانتا رہا، اللہ کو سجدہ بھی کرتا تھا، اور جو اس نے اللہ انسان کو سجدہ نہیں کیا وہ اس نے اس لیے نہیں کیا کہ شرک کیوں اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا، اس نے سمجھا کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو کیوں سجدہ کروں۔ یہی تو شیطان نے کہا تھا، جب اللہ نے کہا جو سجدہ کرے، انہیں کہا یا الہی تجھے سجدہ کرتا ہوں، بندے کو نہیں کرتا، کیوں نہیں کرتے؟ کہتا ہے الہی تو خود ہی کہتا ہے کہ سجدے کا سزاوار میں ہوں، کہ اللہ عز و جل نے فرمایا ہاں لیکن میرا حکم ہے مان لے، حکم بھی تو میرا ہی حکم ہے، اس نے حکم کو نہیں مانا، سجدے کی بات نہیں تھی، حکم میرا تھا، تو میں کہہ دوں کہ مجھے سجدہ کرے یا اس کو سجدہ کرے، حکم میرا ہے، سمجھ میں؟ اس نے حکم کیا دولی کی، مردود ہو گیا، حالانکہ دلیل اس کی سچی تھی، شیطان بڑی دلیلیں خدا کو دیتا تھا، بڑی دلیلیں دی، انہوں نے کہا کہ الہی تو ہی کہتا ہے کہ سجدے کا سزاوار میں ہوں، بندے کو سجدہ نہ کرو، کوئی غیر کو سجدہ نہ کرو، کہ میں اس لیے نہیں کرتا، دلیل تو بڑی ہے، لیکن اللہ عز و جل نے فرمایا جو میرا حکم میں رب ہوں۔ میں نے پھر جو ہے وہی بات آ گئی کہ محمود غزنوی آیات سے پیار ہو گیا، یہ پچھلے جمعے میں یہ بیان ہوا تھا، بڑی باتیں میں نے جو ہے بتائی تھی ان کی، جو ہے مثنوی میں بھی جو ہے لکھی ہے،
ایاز منظور نظر ہو گیا، لاہور میں دفن ہے ایاز، تے بڑا منظور نظر غلام ہو گیا، تے بادشاہ کا وہ اعتماد تھا کہ جیسے سمجھے اس کو بادشاہ کی طرح جو ہے، لیکن ایاز بڑا عاجز بندہ تھا، بڑا عاجز تھے۔ جو مشیر وزیر تھے وہ تو جلتے تھے کہ یار یہ ایاز ہر بات میں ایاز، ہر بات پہ ایاز سارا جو ہے۔ بادشاہ نے کہا اچھا ایاز کو بلاؤ، ایاز بلایا، وزیر مشیر سارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے کہا جو ہے خزانے سے قیمتی موتی لے آؤ، قیمتی موتی لے آیا، تے بادشاہ نے ہتھوڑا منگوایا، تو ایک وزیر کو کہا یار اگر دل چاہتا ہے تو اس کو توڑ دے، ہاں میری طرف سے اجازت ہے، ہاں اس کو جو ہے وہ توڑ دے۔ تے وزیر نے کہا حضور دل تو نہیں چاہتا، مطلب یہ تو۔ بادشاہ نے کہا یار توڑ ہی دے، ان کا نہیں جی جو ہے اتنی قیمتی جو ہے چیز ہے، دوسرے وزیر کو تو توڑ دے، تو توڑ دے، ہاں کوئی بھی نہیں توڑنے کے لیے تیار۔ بادشاہ کہتا ہے یار توڑ ہی دو جو ہے، بادشاہ فریش موڈ میں، تو وہ کہتا ہے کہ یار یہ کیا جو ہے، بادشاہ غصے میں تو کہتا ہی نہیں جو ہے، تے اس کو جو ہے وہ ایاز کو جو ہے ایاز نے تھوڑا اٹھا ٹھاک مار دو سارا ٹوٹ، وہ سارے غصے سے ایاز یہ پاگل بندہ ہے جو ہے۔ ایاز نے کہا، بادشاہ نے کہا یار تو نے کیوں توڑا؟ انہوں نے تو نہیں توڑا۔ انہوں نے کہا حضور دو باتیں تھی، یا تیرا حکم توڑنا تھا یا ہیرے کو توڑنا تھا، اگر ہیرے کو توڑنا تھا تو تیرا حکم ماننا ہے، اگر تیرے حکم کو توڑنا ہے تو پھر ہیرا جو ہے، تو مجھے تیرا حکم پسند ہے، ہیرے نہیں، ہیرے اور آ جائیں گے بادشاہوں کے خزانے میں، تیرا حکم نہ ٹوٹ جائے۔ یہ بات یہ ہے کہ اللہ کے حکم جو ہیں، اللہ کا حکم تھا، شیطان نے وہ توڑ دیا۔ ادھر تو سجدہ تھا، شرک تھا، لیکن ادھر جو ہے وہ شرک ہے، ادھر حکم حکم کی تھی، اس لیے کہتے ہیں الامر فوق الادب، عربی کا جملہ ہے، الامر فوق الادب، حکم ادب پر فوقیت رکھتا ہے۔ حکم جو ہے ادب پہ، ایک بزرگ کے لیے یا پیر کے لیے یا بادشاہ کے لیے تخت ہے، اب بادشاہ حکم دے دے کہ ادھر بیٹھ جا تو یہ حکم ہے۔ ادب تو ہے کہ بادشاہ کی چیز پہ نہیں بیٹھنا چاہیے، لیکن جب حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسان بن ثابت کو میرے ممبر پہ چڑھ جا، تو صحابہ آپس میں کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پہ، تو حسان نے کہا حکم ہے، ادب تو ہے میرے دل میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر پہ میں کیسے چڑھ جاؤں، لیکن جب حکم ہے تو کیا کروں؟ پیغمبر کی حکم ٹالنا کفر ہے، حکم نہ مانتا تب بھی مرتا، ادب ایک اور چیز ہے، حکم نہ مانتا تو کافر تھا، تب بھی مرتا تھا، تب بھی مرتا تھے۔ ادھر دیکھتے جو ہے ادب، تو نے کہا حکم ماننا ہے، جاؤ جو ہے، پھر وہ چڑھ گئے۔ بات یہ ہے کہ شیطان جو مردود ہوا وہ حکم کے کہ حکم کو ٹال دیا، حالانکہ دلیل اس کی بڑی پکی تھی، ہاں شرک کی، لیکن جو ہے وہ ادھر حکم ٹالنا۔ اچھا حضور ایک کہ جس طرح مثال کے طور پہ میں آ رہا ہوں راستے میں، کوئی دوست یا کوئی چاہنے والا آپ کا کوئی بھی ہو، تو مجھے بول دے کہ آپ آگے شاہ صاحب کو سلام دو، میں ادھر آتا ہوں دراصل سلطان نماز میرے ذہن میں نہیں، بھول جاتا، میں بھول جاتا، بھولنے پہ جو ہے گناہ نہیں ہے، جب بھی یاد رہے، 2 دن بعد رہے، 3 دن بعد رہے، پیغام ہوتا ہے وہ پہنچانا ضروری ہے، وہ ضروری ہے۔ بھولنے پہ جو ہے مطلب ایک انسان بھول جاتا ہے تو وہ تو انسان معاف ہے، بھولنے پہ معافی ہے، لیکن جب بھی یاد آ جائے، سال بعد بھی یاد آ جائے، اس کو وہ پیغام پہنچانا ہے، یہ دعا ہے، دعا سلام دعا ہے، اور یہ اس کے بارے میں یہ پہنچانا ضروری ہے، یہ ضروری ہے۔ بعض لوگ یہ غلطی کر لیتے ہیں، مطلب جب سب کو میں کہہ دوں کہ یار میرا سلام شہزاد بھائی کو پہنچا دیں، تو جاوید ادھر ہی کہہ دیتا وعلیکم السلام، یہ غلط طریقہ، میں تو تجھے ڈاک دے کے پہنچانا ہے، تو کدھر جواب دے رہا ہے، سمجھ آ گئی؟ مطلب کیا کہہ دیتے یار جو ہے میرا سلام اس تک پہنچائے، وہ خود سے کہتے تھے وعلیکم السلام، یار سلام آگے پہنچانا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم والحمدللہ رب العالمین۔ آج کا ہمارا درس رسالہ کو شعریت سے اللہ عز و جل اپنی بارگاہ اقدس میں قبول منظور فرمائے، اپنے پر محبت اور لقاء نصیب فرمائے۔ صفحہ 251۔ حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے جس دل سے خوف نکل گیا وہ دل ویران ہو گیا، یعنی جس دل سے اللہ عز و جل کا خوف نکل گیا وہ دل ویران ہے، وہ دل ویران ہے۔ اور حضرت ابو عثمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں سچا خوف ظاہری
اور باطنی گناہوں سے پرہیز کرنا ہے. جس کے دل میں ایک مرتبہ خوف آ جائے گا کبھی گناہ نہیں کرے گا، نہ ظاہر کے طور پہ نہ باطن میں.